ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. معزز سامعین کرام اور خواتین ملت اسلامیہ، مجھ کو یاد ہے کہ اس کے پہلے بھی ایک درس میں نے آپ حضرات کے سامنے بدعات سے متعلق کچھ چیزیں ذکر کی تھی. آج اسی درس کے کچھ حصے کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. آج کے درس کا موضوع ہوگا جو منہج سلف کا ایک بنیادی ضابطہ ہے، اور وہ ضابطہ ہے کہ ان العلم لا يطلب من کتب اہل البدع والاہواء والضلال ولا من مواعظهم وانه لا يجوز النشر لهم ولا الاحالة على كتبهم. یہ منہج سلف کا ایک بنیادی ضابطہ ہے جو اہل بدعت کے بارے میں ہے. اس کے پہلے اہل بدعت سے متعلق دو ضوابط آپ کے سامنے مزید ذکر کیے گئے تھے. اس کا بہت اختصار کے ساتھ خلاصہ میں یہاں بیان کروں گا، اور اس کے بعد آج کے ضابطے کے بارے میں گفتگو کی جائے گی. آج جو ضابطہ آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بدعت اور گمراہی والے لوگ، اور ایسے ہی جو لوگ اپنی ہوا پرستی کرتے ہیں، اپنی رائے اور اپنی مرضی پر دین کی بنیادیں قائم کرتے ہیں، ان لوگوں سے یا ان کی کتابوں سے علم حاصل کرنا جائز نہیں ہے. ولا من مواعظهم، اور نہ ہی ان کے مواعظ اور ان کے دروس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے. وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّشْرُ لَهُمْ، اور آگے فرمایا اسی طریقے سے ان کے افکار یا ان کی کتابوں یا ان کے دروس یا ان کی تقاریر یا ان کے محاضرات، ان کو نشر کرنا بھی شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے. اور ایسے ہی ان کی کتابوں کی جانب احالہ کرنا، یعنی اپنے درس میں یا اپنی تحریر میں یا اپنی تقریر میں یا اپنے خطبوں میں اہل بدعت کی کتابوں کا ریفرنس دینا یا ان کا احالہ کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. اس سے پہلے کے دروس میں آپ حضرات کے سامنے جو دو ضابطے اہل بدعت کے بارے میں ذکر کیے گئے تھے، ان میں سے ایک ضابطہ یہ تھا کہ ان البدعۃ فی دین اللہ اعظم من الکبیرہ، کہ بدعت یہ کبیرہ گناہوں سے زیادہ گمبھیر گناہ ہے، اس سے زیادہ خطرناک گناہ ہے. یعنی کبیرہ گناہ انسان شراب پی لے، زنا کر لے، اس سے کہیں زیادہ بڑا جرم یہ ہے کہ انسان بدعت کرے. اس کے بارے میں کئی سارے اقوال آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے. اور ایک ضابطہ اہل بدعت ہی کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا جو ذکر کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان خطر اہل البدع والشبہات اعظم من خطر اہل الشہوات، کہ اہل بدعت کے اور اہل شبہات کے جو خطرے ہیں وہ شہوات کے خطرے سے زیادہ خطرناک ہیں. بدعت اصل میں اہل بدعت کی جانب سے دین کے مسائل کو شبہات کا شکار کر دینے کا نام ہے. یعنی دین کے مسئلے میں اہل بدعت ہمارے سامنے ایسے افکار پیش کرتے ہیں، یہ شیطان بدعت کو دین کے نام پر مزین کر کے ایسے پیش کر دیتا ہے کہ انسان شبہے میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کام کرے یا نہ کرے، جبکہ دین یا علم جو ہے وہ یقین کا نام ہے. اس وجہ سے یہ تین ضوابط ہمارے سامنے اہل بدعت کے بارے میں وقتی طور پر ہونے چاہیے. جس ضابطے پر ہم گفتگو کریں گے اس پر تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آئے گی. اس سلسلے میں پہلا ضابطہ جو ہے جو آپ کے سامنے سابقہ دروس میں پیش کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ بدعت یہ کبیرہ گناہوں سے زیادہ بڑا جرم ہے. اس سلسلے میں ہم اگر دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ ہر خطبہ جمعہ میں ارشاد فرماتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے اچھی بات، سب سے اچھا کلام یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کا کلام ہے. وَخَيْرُ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر اور پاکیزہ ہدایت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور ہدایت ہے. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بری چیزیں وہ ہیں جو دین میں نئی ایجاد کر لی جائیں. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر نئی ایجاد کی جانے والی چیز یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور بعض روایات میں ہے وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خان، جس نے اسلام میں کوئی نئی بات ایجاد کی اور اس کو ثواب کی نیت سے انجام دیتا ہے تو گویا وہ یہ اتہام لگاتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت فرمائی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع سے یہ آیت کریمہ نازل کر کے دین کو مکمل کر دیا. اب حجۃ الوداع اور دین کی تکمیل کے بعد کوئی دین کے نام پر نئی بات دین کی جانب یا اللہ اور اس کے رسول کی جانب منسوب کرتا ہے تو گویا وہ یہ اتہام لگاتا ہے کہ اس وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز نہیں بتائی تھی آج میں بتا رہا ہوں.
اگر ہم اس کو دین کا حصہ مانیں گے تو گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا حصہ ہونے کے باوجود اس کو چھپا لیا، خیانت کر لی۔ تو بدعت کو ایجاد کرنا، بدعت کو رواج دینا، اس کا سب سے بڑا خسارہ یا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ہم خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا اتہام لگاتے ہیں۔ تو بدعت کی بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ ان اللہ حجب التوبہ عن صاحب کل بدعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طبرانی کی، جس کو انہوں نے اپنی اوسط کے اندر ذکر کیا ہے اور اپنی کتاب الاوسط کے اندر، اور بیہقی کی روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر صاحب بدعت سے توبہ کو ڈھانک لیتا ہے، چھپا دیتا ہے۔ یعنی جو شخص بدعت کرتا ہے اس کو عام طور سے توبہ کی توفیق نہیں مل پاتی، کیونکہ بدعت کرنے کے نتیجے میں وہ بدعت اس کے ذریعے سے پھیلتی چلی جاتی ہے، اہل بدعت اس پر عمل کرتے ہیں، دیکھا دیکھی وہ چیزیں رواج پکڑ جاتی ہیں، اب اس کی تلافی مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے، چاہے وہ بڑا گناہ ہو، تو اس گناہ سے وہ اللہ رب العالمین کے آگے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، یا جس کے ساتھ اس نے حق تلفی کی ہے، اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو اس سے معافی تلافی کر کے اس گناہ کی تلافی کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن بدعتی موت سے پہلے تک بھی اس کی تلافی کر پانے پر قادر نہیں ہوتا۔ فرض کر لیجئے کہ اگر بدعتی کو توبہ کی توفیق مل جائے تو بھی اگر وہ بدعت کو پھیلا چکا ہے، نشر کر چکا ہے، تو اس نشر کرنے کے بعد جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، ان خرابیوں کی تلافی اس کے لیے بہت ممکن ہے کہ بالکل مشکل ہو جائے، نا امید ہو جائے کہ وہ اس کی تلافی کر سکے۔ لہذا اہل بدعت سے توبہ کو چھپا لیا جاتا ہے، ان کو توبہ کی عموماً توفیق نہیں مل پاتی۔ اس وجہ سے ہم کو بدعت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی اہل بدعت کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ سنت کے اوپر عمل کرنے میں بہت شدید تھے، بعض علماء نے لکھا ہے اور صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ شدت کے ساتھ سنت پر عمل کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کیفیت میں پانی پیتے دیکھا اس کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس میدان میں استنجا اور قضاء حاجت کے لیے جاتے ہوئے دیکھا ہوتا تھا، کوشش کرتے تھے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو اسی مقام پر جا کر کے اپنی ضرورت کی تکمیل کریں۔ چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے میں، بیدار ہونے میں، مسکرانے میں، ہر چیز میں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی سنت رسول کا اتنا پاس و لحاظ تھا۔ اور وہ فرماتے ہیں، ان کی وصیت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب ان کے پاس سے کوئی کہیں جاتا تھا تو کہتے تھے کہ فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ، اگر تمہاری ملاقات ان لوگوں سے ہو جائے، فَأَخْبِرْهُمْ، تو ان کو اس بات کی خبر دے دینا، أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ، کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی قسم کھاتے تھے کہ اگر ان میں سے کوئی احد کی پہاڑی کے برابر سونا خرچہ کر دے اور تو اللہ رب العالمین اس کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت سے یا تقدیر کے انکار سے یا تقدیر کے بارے میں جن بدعتوں کا وہ شکار ہو گئے ہیں ان سے توبہ نہ کر لے۔ یعنی بدعت کے چلتے اگر وہ احد پہاڑی کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں، احد پہاڑی جس کی چوڑائی لمبائی تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر ہے اور چوڑائی 2 سے 3 کلومیٹر ہے، اور پہاڑ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جتنا اوپر نظر آتا ہے تقریباً اتنا ہی حصہ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر کوئی سونا اور گولڈ خرچ کر دے لیکن اگر بدعت کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کی عبادت یا اسی طریقے سے اس کا کوئی عمل اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ اس کی بدعت کی وجہ سے وہ ساری کی ساری چیزیں رائگاں ہوں گی۔ اوس بن عبداللہ الربعی رحمۃ اللہ علیہ، جو ابو الجوزہ کے نام سے معروف ہیں، پہلے بھی یہ قول ذکر کیا گیا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ لَأَن يُجَاوِرَنِي الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ، اگر میرے گھر کے پڑوس میں بندر اور سور اور خنزیر میرا پڑوس اختیار کر لیں، میرے پڑوس میں آ کر کے خنزیر اور بندر بس جائیں، احب الی من ان یجاورنی رجل من اہل الاہواء، میں اس بات کو پسند کروں گا، لیکن اس بات کو ناگوار اور ناپسند کروں گا کہ میرے پڑوس میں کوئی بدعتی آ کر کے بس جائے، کیونکہ بدعتی کی بدعت کا اثر کبھی کبھار انسان کے اوپر اتنے خاموشی کے ساتھ پڑتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتا اور اس کی سنت ضائع ہو جاتی ہے اور وہ بدعت کا شکار ہو کر کے اللہ رب العالمین کی نظر میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مردود اور ملعون قرار پاتا ہے۔ اس وجہ سے بدعت کے بارے میں اپنے دلوں میں ڈر پیدا کرنا اور اس سے ہمیشہ دوری اختیار کرنا اور اہل بدعت سے دوری اختیار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بدعت کے بارے میں تمہید کی شکل میں، یہ سابقہ درس کا خلاصہ تھا اگرچہ بہت اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا، تمہید کی شکل میں میں اس بات کا تذکرہ کر دوں کہ اہل بدعت یہ کون ہیں اور بدعت کس کو کہا جاتا ہے۔
बिदअत दर हकीकत कहा जाता है दीन के नाम पर सवाब की नियत से कोई ऐसा अमल किया जाए जो अमल न रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, न सहाबे इकराम ने उसको करके दिखाया हो, यानी खैरुल कुरून में उसकी मिसाल ना मिलती हो तो वो बिदअत है। अब इंसान दुनियावी उमूर में कोई नया काम अंजाम देता है और वो नया काम दीन से ताल्लुक नहीं रखता और ऐसे ही वो काम सवाब की नियत से अंजाम नहीं दिया जाता, तो ऐसी सूरत में उसको बिदअत नहीं कहा जाएगा। मौजूदा दौर में हम ये देखते हैं कि बाज लोग जब हमारे ऊपर रद्द करते हैं, कहते हैं कि आप फला चीज को बिदअत कहते हैं, फला चीज को बिदअत कहते हैं, ये साबित करके दिखाइए कि चावल खाना या बिरयानी खाना सुन्नत से साबित है या साबित नहीं है। ये दोनों के दोनों दीनी और दुनियावी उमूर हैं जिनमें फर्क करना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सुन्नत अगर आप सामने रखें या पूरा दीन सामने रखें तो इसमें दो तरह की चीजें आपको मिलेंगी। एक वो चीजें होंगी जिनका ताल्लुक मामलात से है, दुनियावी उमूर से है। दुनियावी उमूर में इंसान के लिए हर चीज करना जायज है सिवाय उन चीजों के जिन चीजों से शरीयत ने हमको रोक दिया। और दूसरे मामलात जो होते हैं वो दीनी उमूर के मामलात होते हैं। दीनी उमूर में हर चीज को करना हराम और नाजायज है। दुनियावी उमूर में हर चीज को करना जायज है और दीनी उमूर में हर चीज को करना नाजायज और हराम है सिवाय उन चीजों के जिन चीजों का सबूत मिलता है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि ये बल्ब जिससे हम फायदा उठाते हैं, ये पंखा जो हमको हवा देता है, ये एयर कंडीशन जो हमारे घरों को ठंडा करता है, कोई शख्स हमारे ऊपर रद्द करने के लिए कहे कि इसको हमारे असलाफ ने इस्तेमाल नहीं किया है लिहाजा इसका इस्तेमाल करना बिदअत होगा, तो यह जहालत की बात है, क्योंकि इन चीजों का ताल्लुक दुनियावी उमूर से है, दीनी उमूर से नहीं है। कोई भी शख्स इन चीजों को इबादत समझ करके या कार्य सवाब समझ करके अंजाम नहीं देता है। लेकिन इसके बरअक्स अगर आप इबादत में आए तो इबादत में अगर कोई शख्स यह कहे कि मैं 6 वक्त की नमाज पढ़ूंगा और आप किसी हदीस से या कुरान की किसी दलील से यह दलील दिखाइए, यह सबूत दिखाइए कि 6 वक्त की नमाज पढ़ने से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, आप सारे कुरान और हदीस को खंगाल लेंगे, कहीं ऐसी दलील मिलने वाली नहीं है। तो दीनी उमूर में असल यह है कि 5 वक्ता नमाजों की दलील है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यह बताया कि फजर की नमाज पढ़ो, जोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो, फला फला सुन्नते रवातिब हैं, तरावीह का यह तरीका है, यही करना हमारे लिए जरूरी है। इसके अलावा इससे इजाफी अमल कोई करता है तो उस इजाफी अमल पर दलील उसकी मुमानियत की नहीं होगी, दलील का ना होना ही उस इजाफी अमल के हराम होने के लिए काफी है। लिहाजा कोई शख्स ये कहे कि 5 वक्ता नमाज पढ़ने के बजाय मैं 6 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, और अगर आप मुझको रोकना चाहते हैं तो 6 वक्त के नमाज की मुमानियत की कोई दलील दिखाइए, तो इसकी दलील नहीं मिलने वाली। दलील असल यह है कि 5 वक्त की नमाज को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म दिया है, लिहाजा 5 वक्त से जायद करके कोई पढ़ता है तो भी हराम, और कोई उसको कम कर दे और यह समझे कि कम ही हमारे ऊपर वाजिब है तो भी हराम। दोनों के दोनों तरीके शरीयत इस्लामिया से निकल जाने और शैतान की पैरवी करने के रास्ते होंगे। तो बिदअत और दुनियावी उमूर, इनमें यह फर्क करके चलना हमारी जिम्मेदारी है। तो एक मामला होता है मामलात से मुतालिक, दुनियावी उमूर से मुतालिक, जिसमें सारी की सारी चीजें जायज हैं सिवाय उन चीजों के जिनसे रोक दिया गया। मसलन परिंदों का शिकार या परिंदों को खाना जायज है। अब कोई नया परिंदा ईजाद होता है, मौजूदा दौर में किसी नए परिंदे का इंकिशाफ होता है, वो परिंदा खाया जाएगा या नहीं खाया जाएगा, इस पर हम फैसला किस बुनियाद पर करेंगे? उस बुनियाद पर करेंगे परिंदों की वो सिफतें जो हदीस के अंदर वारिद हुई हैं कि फला फला सिफत का परिंदा खाना जायज नहीं है, या जो अपने शिकार को झपट करके खाता है, नोच करके खाता है, इस तरह के परिंदे खाने जायज नहीं है। लिहाजा उसी दलील की बुनियाद पर नया वजूद में आने वाला या नया मुनकशिफ होने वाला कोई परिंदा या कोई जानवर अगर उस सिफत से मुत्तसिफ होगा तो हराम होगा, उस सिफत से मुत्तसिफ नहीं होगा तो ऐसी सूरत में उसको हलाल माना जाएगा। यह एक जाब्ता है, अगरचे इसके अंदर भी मजीद तफासील हो सकती हैं जिसकी बहस का यह मौका नहीं है। तो बिदअत जो है वो दीन के नाम पर सवाब की नियत से कोई काम करना जिस काम की कोई मिसाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजूद ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जिसने कोई अमल किया और उस अमल पर हमारी दलील और हमारा हुक्म मौजूद नहीं है तो वो अमल मरदूद होगा, वो अमल नाकाबिल कबूल होगा, यानी वो बिदअत होगा। तो सहाबे किराम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बिदअत से हमको डराया है। आज का जो ज़ाब्ता है वो अहले बिदअत की किताबों और उनकी तकरीरों और ऐसे ही उनके अफकार से इस्तिफादा करने का ज़ाब्ता है। इस ज़ाब्ते में असलाफ उम्मत ने उनके अक़वाल की रोशनी में जो ज़ाब्ता बनाया गया है
وہ ضابطہ یہ ہے کہ ان العلم لا يطلب من کتب اہل البدع والاہواء والضلال، کہ علم جو ہے علم شرعی یہ اہل بدعت اور گمراہ لوگوں اور نفس پرستی کرنے والوں کی کتابوں سے یا ان کے افکار سے نہیں لیا جائے گا، ولا من مواعظہم، اور نہ ہی ان کی تقریروں اور درسوں سے لیا جائے گا، وانہ لا يجوز النشر لهم، اور ایسے ہی یہ بھی ضابطے کا حصہ ہے کہ ان کے افکار کی نشر و اشاعت بھی نہیں کی جائے گی۔ نشر و اشاعت سے مراد ان کی کتابیں نہیں چھاپی جائیں گی، ان کا تعاون نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ یوٹیوب پر یا واٹس ایپ پر ان کی آواز صوتی میسج یا ان کے یوٹیوب پر ویڈیوز یا ان کی تحریریں جو ہم ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بھی اس کے ضمن میں آئیں گی۔ سلفی منہج کو پیروکاری کر کے لے کر کے چلنے والا شخص اس بات کا جواز نہیں رکھتا، اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی بھی صورت میں اس کو نشر کرے، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ اہل بدعت کے افکار کو اگر کوئی بدعتی آ کر کے آپ سے کہے کہ میرے گھر میں پرنٹر نہیں ہے، میں نے کمپیوٹر پر یہ چیزیں ٹائپ کی ہیں، آپ اپنے پرنٹر سے اس کو پرنٹ کر دیں، تو یہ بھی ایک اہل سنت والجماعت کے ضابطوں پر چلنے والے شخص کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تعاون علی الاثم والعدوان ہے۔ لہذا اہل بدعت سے بچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اہل بدعت کے بارے میں اس بات کی صراحت میں کر دوں کہ اہل بدعت کی کچھ ایسی کتابیں ہو سکتی ہیں جس سے اہل سنت والجماعت کو کبھی کچھ فائدہ اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے، تو یہاں پر اہل سنت والجماعت کے وہ علماء جو راسخ علماء ہیں، جن کے ہاں مضبوط اور گہرا علم ہے، جو حق اور باطل کی تمیز کرنے پر قادر ہیں، جو ہر فتنے سے آگاہ ہیں اور جو جانتے ہیں کہ بدعت کے چور دروازے کیا ہیں، ایسے علماء کو وقتی طور پر اضطراری کیفیت میں بقدر حاجت جتنی ضرورت ہے اتنا ان کی کتابوں سے استفادہ کرنے کی اجازت ہے۔ صرف علماء کو، عوام کو قطعاً نہیں، عوام کے لیے ان کی کتابوں کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت نے ضوابط کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ، یہ مؤلفین اور علماء اس ضابطے کے تحت جن چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان میں ایک آیت کریمہ ہے، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 59 ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا ہے، روزی نازل کی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم اس میں سے بعض کو حرام کرتے ہو اور بعض کو حلال کرتے ہو، کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا ہے کہ تم کسی بھی چیز کو حلال کر لو، کسی بھی چیز کو حرام کر دو، یا تم اللہ رب العالمین پر افطرا اور جھوٹ باندھتے ہو؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ رب کائنات نے جس کو حلال کیا ہے وہی حلال ہے، جس کو حرام کیا ہے وہی حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حلال یا حرام کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ کو شہد ملا کر کے دیا پانی میں، یا کسی شہد استعمال کرنے کے لیے دیا، تو دوسری بیویوں نے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، دوسری بیویوں نے اس کے بارے میں کہا کہ اس میں کچھ ایسی مہک آ رہی ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر پسند نہیں فرماتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہد کو دور کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ کیا آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ اللہ رب العالمین نے شہد کو حلال کیا ہے اور آپ حرام کر دیں؟ یعنی وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو حلال و حرام کی تفاصیل بیان کرنے کا اختیار دیا گیا تھا، ان کو بھی رب کائنات نے تنبیہ فرما دی کہ رب کائنات نے جس شہد کو حلال کیا ہے آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو حرام کہیں یا حرام ہونے کا تصور کریں۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ دین میں اپنی عقل اور اپنی رائے کو کبھی بھی داخل نہ کریں، اپنی مرضی سے کبھی بھی کسی چیز کے اوپر فتویٰ جاری نہ کریں، بلکہ دلیل کی بنیاد پر بات کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھے اور اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تکذیب کر دے، اس کا انکار کر دے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی رب کائنات پر جھوٹ باندھنا یہ در حقیقت بدعت کو انجام دینا ہے۔ انسان اگر بدعت کو انجام دیتا ہے تو گویا ایک جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن کہتا ہے اور دوسری جانب اللہ رب العالمین پر بہتان باندھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جھوٹ باندھا ہے یا جھوٹ بولا ہے۔ عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر ثم اقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة ظرفت لها الاعین ووجلت منها القلوب قلنا او قالوا یا رسول اللہ كأن هذه موعظة مودع فاوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان عبدا حبشيا فانه من يعش منكم
यरा बअदी इख्तिलाफन कसीरा फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन अद्दू अलैहा बिन नवाजिद व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फइन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है, और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिले सहीहा के अंदर इस रिवायत को सही करार दिया है। इरबाद बिन सारिया रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हमको सलाते फज्र पढ़ाई, उसकी इमामत करवाई, और उसके बाद हमारी जानिब मुतवज्जे हुए, यानी पलट करके हमारी जानिब हमको खिताब किया, हमको दर्स दिया। फवअज़ना मौइज़तन बलीगतन, बहुत बलीग और बहुत ज्यादा जामे मवाइज आपने जिक्र किए, दर्स दिया, खिताब किया। ज़रफ़त मिनहल अयुन, कहते हैं कि उसकी वजह से आंखें बह पड़ी, यानी लोग ज़ारो क़ितार रोने लगे, और इसी तरह से दिल हमारे दहल उठे, डर गए। कुलना, तो सहाबे किराम कहते हैं कि हमने कहा, औ कालू, रावी हदीस कहते हैं, या लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अन्ना हादिही मौइज़तु मुवद्दइन, ऐसा लगता है कि ये किसी रुखसत होने वाले की नसीहत है। यानी कोई आदमी दुनिया से जा रहा हो तो जाने से पहले अपने बच्चों को जो वसीयत करेगा उसमें झूठ नहीं बोलेगा, बल्कि पूरे अंदाज से, ईमानदारी से, पाकीज़गी के साथ बातें करेगा। तो साहबे इकराम ने कहा कि ऐसा लगता है आपकी कैफियत से, बयान करने की कैफियत से, कि ये नसीहत जो है, लगता है कि आप इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं या हमसे रुखसत होने वाले हैं। ऐसा लगता है कि कोई रुखसत होने वाला शख्स ये वसीयत कर रहा है, लिहाजा फ़अौसिना, इसके बाद हमको कुछ वसीयत कर दीजिए। जो मवाइज़त और जो दुरूस और तकरीर और जो मौइज़े हसना चल रहा था, ये उसके बाद की बात है। तो फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि हमको कुछ वसीयत कर दीजिए। आपने फरमाया, ऊसीकुम, मैं तुमको वसीयत करता हूं, बितक़वल्लाहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़वा की वसीयत करता हूं, व समई व ताअह, और समओ इताअत की वसीयत करता हूं। समओ इताअत जो है, ये दर हकीकत अहले सुन्नत वल जमाअत का वो मजबूत हथियार है जिसकी बुनियाद पर वो अपने वली अमर या अपने उलमा या अल्लाह और उसके रसूल के मुतीअ फरमाबरदार बनते हैं। और अहले बिदअत जितना ज्यादा बिदअत में गुम होते चले जाएंगे, उनके यहां सरकशी का, बगावत का अंसुर उतना ज्यादा बेदार होता चला जाता है। सबसे पहले उलमा से बेजारी का इजहार करके उलमा की मजलिस को छोड़ देते हैं, एतजाल इख्तियार करते हैं। उसके बाद उलमा से आवाम को डराते हैं कि उसकी मजलिस में मत जाओ, वरना वो तुमको बहका देगा, वो मसलक की बात करता है, वो बुखारी की बात करता है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है। उलमा की मजलिस से डराते हैं, बगावत का दूसरा अंसुर। और उसके बाद तीसरा अंसुर यह होता है कि उलमा को काफिर करार दे देते हैं। और उसके बाद न जाने कौन कौन से अनासिर हैं, इख्वानुल मुस्लिमीन के अनासिर देखें तो सारी हुकूमतें, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सब की सब उनकी नजर में बागी हैं, सब काफिर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात सियासी हैं, और ऐसे ही दीन की बुनियादें अपनी अक्ल और अपनी राय की बुनियाद पर अख्ज़ करना उनकी नजर में जायज है। कुरान और सुन्नत से हमारी अक्ल आमादा हो, राजी हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। असल यह है कि अपनी मर्जी और अपनी राय की बात को मुकम्मल किया जाए, उसको अख्ज़ किया जाए, कुरान और सुन्नत के दलाइल की तावील कर ली जाए, उसको किनारे कर दिया जाए। यह उनका अहले बिदअत का तरीका है। तो अहले सुन्नत वल जमाअत और अहले बिदअत में एक बुनियादी फर्क यह है कि अहले सुन्नत वल जमाअत समओ ताअत के पैरोकार होते हैं, यह उनकी बुनियादी सिफत है। और अहले बिदअत समओ ताअत से बतदरीज धीरे 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 दूर होते चले जाते हैं, और यही चीज उनको बिदअत में पुख्ता करती है और सुन्नत से दूर करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आप देखिए, आपके अल्फाज देखिए, व इन कान अब्दन हबशियन, फरमाया अगर तुम्हारा हाकिम या तुम्हारा वली अमर जो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदार बनाया गया है, अगर कोई काला कलूटा हबशी गुलाम ही क्यों ना हो, अगर वो भी तुम्हारे ऊपर हाकिम बना दिया जाए तो उसकी भी समओ ताअत करो। बाद रिवायात में मिलता है कि अगर हाकिम तुम्हारी पीठ पर कोड़े मारे, तुमको मार करके जख्मी कर दे, तो भी तुम उसके खिलाफ गुफ्तगू मत करो, क्योंकि समओ ताअत में और हाकिम की इताअत में खैर है, भलाई है। अगर हाकिम से तुमने बगावत कर दी तो खून का बहना और फसाद के फैलने के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं रह जाता। यही वजह है जब इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को फितने खल्क़े कुरान में आजमाइश का सामना करना पड़ा, तो उनके शागिर्दों ने जेल खाने में उनसे मुलाकात की और कहा कि आप इजाजत दें कि हम हाकिम के खिलाफ कुछ गुफ्तगू करें। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, अब तक मामला मेरे और हाकिम के दरमियान का है, मैं सब्र कर रहा हूं, तुम लोग कभी भी इताअत के अपने लिबास को उतार करके ना फेंकना, इताअत करते रहो, वो कितना भी जुल्म कर ले, लेकिन हमारी जिम्मेदारी इताअत करने की है। लिहाजा हमारी यह जिम्मेदारी है कि वली अमर के बारे में इस शरीयत इस्लामिया के अंसुर का मुकम्मल ख्याल करें। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फइन्नहु मन यइश मिनकुम, तुम मेरे बाद जब जिंदा रहोगे तो सुन लो, हाकिम कोई भी आए, वो कैसे भी फैसले करे, इख्तिलाफात देखोगे,
میرے بعد تم اختلافات دیکھو گے، یرا بعدی اختلافا کثیرا، بہت سارے اختلافات دیکھو گے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جب اختلاف دیکھنا تو میری سنت کو اپنا لینا اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو اپنا لینا، عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو داڑھ کے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لینا، وإیاکم ومحدثات الامور، اور خبردار تم دین میں نئی ایجاد کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، فإن کل محدثۃ بدعہ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح یعنی صحیح مسلم میں ایک روایت کو نقل کیا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے، احمرت عیناہ، تو خطبہ دینے میں آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، وعلا صوتہ، اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، واشتد غضبہ، اور آپ کا غصہ شدت اختیار کر لیتا تھا، حتی کأنہ منذر جیش، گویا آپ کسی لشکر اور فوج کو ڈرا رہے ہوں۔ جب انسان فوج کو ڈرائے گا تو سوچئے کہ اس کی بے چینی کی کیفیت کیا ہوگی۔ یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم نے صبح کی، تم نے شام کی، اور اس کے بعد فرماتے تھے اما بعد، اس کے بعد میں یہ ذکر کر رہا ہوں، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سن لو اللہ رب العالمین کی کتاب، اللہ رب العالمین کی بات، یہ سب سے زیادہ اچھی بات ہے، اس کی کتاب کی بات سب سے اچھی بات ہے، اور سب سے اچھی ہدایت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری بات، شر انگیزی والی بات، یہ دین میں نئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشہور عالم دین گزرے ہیں، فرماتے ہیں من سمع مبتدعا لم ينفعه الله بما سمع ومن صافحه فقد نقض الاسلام عروة عروة، فرمایا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے الامر بالاتباع، امام سیوطی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ عبارت اور یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ من سمع مبتدعا، جس نے کسی بدعتی کی بات کو سنا، لم ينفعه اللہ، اللہ رب العالمین اس کو اس کی بات سے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جو چیز اس نے سنی ہے، ومن صافحہ، اور جس نے کسی بدعتی سے مصافحہ کر لیا، ہاتھ ملا لیا، فقد نقض الاسلام عروة عروة، تو گویا اس نے اسلام کی بنیادوں کو الگ الگ کر کے بکھیر دیا اور توڑ دیا۔ بدعتی سے ہاتھ ملانے کا نقصان کہ گویا آپ نے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا، پھینک دیا اور اسلام کو ختم کر دیا۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اگر ہم بدعتی سے ہاتھ ملاتے ہیں، دنیاوی امور میں کافروں سے، بدعتیوں سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہم ہاتھ ملاتے ہیں اور یہ جائز ہے، لیکن اگر ہم دینی امور میں کسی بدعتی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو گویا اس کے افکار سے اتفاق کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات، کوئی عالم دین ہے، صاحب حیثیت ہے، با اثر شخصیت ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر وہ کسی عوامی مقام پر کسی بدعتی سے ہاتھ ملائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ ہمارے عالم اس سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کے افکار سے متاثر ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ لہذا مصلحت اور حکمت اور دین کے ضوابط دیکھ کر کے ان سے دنیاوی امور میں بسا اوقات تعلقات رکھنا جائز ہے، لیکن دینی امور میں سرے سے ان سے کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایاکم ان تکتبوا عن احد من اصحاب الاہواء، اے لوگوں خبردار سنو، ایسا نہ ہو کہ تم اصحاب اہوا یعنی ہوا پرستوں اور اہل بدعت کی باتوں کو لکھنے لگو، قلیلا او کثیرا، چاہے وہ باتیں تھوڑی ہوں یا زیادہ ہوں، ان کی باتوں کو کبھی مت لکھو۔ علیکم باصحاب الاثار والسنن، فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں سنو، خبردار تم اپنے اوپر آثار و سنن کے افراد کو لازم پکڑو، یعنی جو صحابہ کرام کے اقوال اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء کرتے ہیں، ان چیزوں کو لازم پکڑو۔ یہ سیر اعلام النبلاء کی عبارت ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ اس کے علاوہ حرب بن اسماعیل الکرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں سألت اسحاق بن راویہ، میں نے اسحاق بن راویہ سے اس بات کا سوال کیا، قلت رجل، ایک آدمی ہے جس نے ایک کتاب چرا لی ہے، ایک آدمی کی کتاب چرا لی ہے، فیہ رأی جہم او رأی القدری، اس کتاب کے اندر جہمیہ کے یا قدریہ کے افکار موجود ہیں، یعنی اہل بدعت کے افکار موجود ہیں۔ قال یرمی بہ، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا اس کتاب کو پھینک دو، اس کتاب کو پھینک دو۔ قلت انہ اخذ قبل ان یحرقہ ان یرمی بہ، تو کہتے ہیں کہ اس آدمی کو پکڑ لیا گیا ہے اس سے پہلے کہ وہ کتاب کو جلا دیتا یا پھینک دیتا۔ قال، تو کیا کہتے ہیں؟ هل علیہ قطع، سوال کیا
کہ क्या जब उसको पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, तो चोरी के एवज क्या उसका हाथ काटा जाएगा? क़ाल ला क़त्अ अलैहि, फरमाया कि नहीं, उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। कहते हैं कि मेरे एक आदमी के पास एक ऐसी किताब है जिसके अंदर इर्जा की और कदरिया की राय मौजूद है, लिहाजा उस किताब के बारे में, और उस किताब को मैंने इस्तिआरे के तौर पर यानी उससे पढ़ने के लिए ले रखा है, तो क्या मैं उसको जला दूं या फाड़ दूं? क़ाल लैसा अलैका शैउन, तो फरमाया तुम्हारे ऊपर इस सिलसिले में कोई हरज नहीं। वहां पूछा गया कि उसके ऊपर हद होगी चोरी करने की, हाथ काटा जाएगा या नहीं काटा जाएगा? फरमाया कि नहीं, क्योंकि बिदअती के अफकार को चाहे चुरा करके भी मिटाना पड़े, यह हमारी जिम्मेदारी है कि उसके सिलसिले में हम मुकम्मल तरीके से चौकस रहें। वो किताब इस्तिआरे के तौर पर मांग करके पढ़ने के लिए हम ले आए और ला करके उसको जला दें, जाय कर दें, क्योंकि वो किताब जब तक वजूद में रहेगी, जब तक उसके अफकार अहले बातिल फैलाते रहेंगे और बिदआत फैलती रहेंगी। लिहाजा हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों को सामने रखें। अस्सुन्ना के अंदर ये इबारत मौजूद है जो आपके सामने बयान की गई। इब्ने कुदामा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कान अस्सलफु यनहौना अन मजालसती अहलिल बिदअ, कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमाअत या अस्लाफ उम्मत ये अहले बिदअत की मजलिसों से लोगों को रोकते थे। वन्नज़र फी कुतुबिहिम, और उनकी किताबों को देखने से रोकते थे। वल इस्तिमाइ लिकलामिहिम, और उनकी गुफ्तगू को सुनने से रोकते थे। ये इब्ने कुदामा रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है। और अल्लामा इब्ने तैमिया शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, इन्न दुआत इलल बिदअ ला तुक़बलु शहादतुहुम वला युसल्ला खल्फहुम वला युअख़ज़ु अन्हुमुल इल्म वला युनाकहून। फरमाते हैं शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, ये फतावा इब्ने तैमिया की इबारत है, कहते हैं कि बिदअत की जानिब दावत देने वाले, एक शख्स होता है बिदअत करने वाला, लेकिन बिदअत की दावत नहीं देता, उसकी नशरो इशाअत नहीं करता, उसको फैलाता नहीं है। और एक शख्स वो है जो बिदअत भी करता है और उसको फैलाता भी है, उसकी दावत भी देता है। यहां पर जो बिदअत की दावत देते हैं उनके बारे में कहा गया, उनकी गवाही को कबूल नहीं किया जाएगा। वो किसी चीज की गवाही दें तो नाकाबिल एतमाद समझी जाएगी। वला युसल्ला खल्फहुम, और जो बिदअत की दावत देते हैं उनके पीछे नमाज नहीं अदा की जाएगी। वला युअख़ज़ु अन्हुमुल इल्म, उनसे इल्म भी नहीं लिया जाएगा। वला युनाकहून, और ना ही उनके यहां रिश्ते किए जाएंगे, शादी की जाएगी। यानी लड़की अगर सही मनहज की है तो बिदअती लड़का, लड़का अगर सही मनहज का है तो बिदअती लड़की, इन दोनों में आपस में बगैर बिदअत की तौबा के निकाह जायज नहीं होगा, क्योंकि आने वाली औलाद पर उनकी बिदअत के, अगर वो बिदअत पर बाकी हैं तो उसके मनफी असरात मुरत्तब होंगे और हो सकता है कि औलाद भी बिदअती हो जाए। ऐसे ही शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह एक और जगह पर इरशाद फरमाते हैं, वल अल्फाज़ु नौआन, अल्फाज जो हैं वो दो तरह के होते हैं। नौउन यूजदु फी कलामिल्लाहि व रसूलिही, वो अल्फाज या वो बातें जो अल्लाह और उसके रसूल के कलाम के अंदर मौजूद है। व नौउन ला यूजदु फी कलामिल्लाहि व रसूलिही, और वो अल्फाज या वो बातें जो अल्लाह और उसके रसूल के कलाम के अंदर मौजूद नहीं है। फयुअरफु मअनल अव्वल, पहली बात का माना समझ में आ गया, यानी वो मारूफ है। वयजअलु ज़ालिकल माना हुवल असल, जो माना है, जो ये बात अल्लाह और उसके रसूल के कलाम में मौजूद है यही असल है, यानी यही असल में दीन है। वयुअरफु मा यानीहि अन्नासु बिस्सानी, और लोग दूसरी चीजें, यानी जो बातें अल्लाह और उसके रसूल के कलाम में नहीं है, उनसे लोग जो बातें अख्ज़ कर लेते हैं, माना निकाल लेते हैं और उसको पहले की जानिब लौटा देते हैं। वयुरद्दु इलल अव्वल, माना निकाल करके पहले की जानिब लौटा देते हैं, यानी कुरान और सुन्नत पर तौल लेते हैं। तो यही असल में सुन्नत का और हिदायत का रास्ता है। यानी बाद की बातें जो हमको समझ में आती हैं, वो बातें तब तक अमल में ना लाई जाएं जब तक कुरान और सुन्नत पर उसको तौल ना लिया जाए। अपनी राय की बुनियाद पर उसको अमली शक्ल देना जायज नहीं है। तो बात तो वही असल है जो कुरान और सुन्नत में हो, और अगर उसके अलावा कोई बात है तो वो कुरान और सुन्नत पर वजन करके तौल ली जाए, उस पर तदबीर दे दी जाए, तभी वो सुन्नत होगी, वो हिदायत होगी। और आगे फरमाते वो तरीक़ अहले ज़लाली वल बिदअ बिल अक्स, और अहले बिदअत और गुमराह लोगों का जो तरीका है इसके बरअक्स है, इसके बरअक्स है। यजअलून अल अल्फाज़ अल्लती अहदसूहा व मआनीहा हियल असल, जो अल्फाज वो लोग इख्तियार करते हैं और जिसको वो लोग ईजाद करते हैं और उसके मानी निकाल लेते हैं, वो उसको असल समझते हैं। अहले बिदअत और गुमराही वाले उसको असल समझते हैं। वयजअलून मा क़ालहु अल्लाहु व रसूलुहु तबअन लहू, और अल्लाह और उसके रसूल का कलाम जो असल है उसको अपनी बातों के बाद ला करके रखते हैं, उसके ताबे कर देते हैं। और अहले सुन्नत वल जमाअत और अहले कलाम के ज़ाब्ते में यह फर्क है कि अहले कलाम अपनी राय और अपनी अक्ल को मुकद्दम करते हैं और अहले सुन्नत कुरान और सुन्नत के दलाइल को मुकद्दम करते हैं। उसके बाद फरमाते हैं कि फयरुद्दूनहा बित्तअवीली वत्तहरीफी इला मआनीहिम, ये अपनी मर्जी से जो बातें निकालते हैं उन चीजों के अंदर तावील करते हैं, तहरीफ करते हैं
اور اپنے معانی ان کو پہنا دیتے ہیں. اگر وہ قرآن و سنت سے بھی کوئی بات لیں گے تو اس کو تعویل و توجیہ کر کے اپنے معانی پہنا دیں گے. یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے. وَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں نحن نفسر القرآن بالعقل واللغہ. وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر اپنی عقل اور عربی زبان کی گرامر کے لحاظ سے کرتے ہیں، جبکہ عربی زبان کی گرامر تفسیر میں اصل نہیں ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ عربی زبان اور لغت اور گرامر کی بنیاد پر تفسیر کا کوئی معنی نکالا گیا اور وہ عین فصیح عربی کے مطابق ہے، لیکن سنت رسول کا موقف اس کے خلاف ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ لغت کتنی بھی ترقی کر لے، زبان کتنی بھی فصیح ہو جائے، ہم اصل میں فصاحت و بلاغت اسی فکر کو مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. لہذا اہل بدعت کیا کہتے ہیں کہ ہم عقل پر اور زبان پر اس کی تفسیر کرتے ہیں. وَيَعْنُونَ أَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ مَعْنًا بِعَقْلِهِمْ وَرَأْيِهِمْ وہ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں اور یہ معنی نکالتے ہیں کہ وہ اپنی عقل اور اپنی رائے کی بنیاد پر وہ چیزوں کو جامہ پہناتے ہیں اور اس کا اعتقاد رکھتے ہیں. ثُمَّ يَتَأَوَّلُونَ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ بِمَا يُمْكِنُهُمْ مِنَ التَّأْوِيلَاتِ وَالتَّفْسِيرَاتِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِتَحْرِيفِ الْكَلِمِ عَن مَوَاضِعِهِ. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اور اس کے بعد قرآن مجید کے معانی کی تعویل کر کے وہ اپنے معانی اس کے اوپر پہنا دیتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، اور تفسیر جو پیش کرتے ہیں وہ ان کلمات پر مشتمل ہوتی ہے جو کلمات تحریف کر کے اور اپنی جگہوں سے ہٹا کر کے انہوں نے اختیار کر لی. وَلِهَذَا قَالَ الامام احمد بن حنبل امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اکثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. اکثر لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں؟ تعویل اور قیاس کی وجہ سے اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. قرآن و سنت کے دلائل پر تولنے کے بجائے تعویل اور قیاس اور اپنی عقل اور اپنی رائے پر کسی چیز کو اخذ کرنا، اس کی وجہ سے اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. یہ عبارت بھی فتاوی ابن تیمیہ کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے علامہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَهْلُ الْبِدْعِ سَلَكُوا طَرِيقًا آخَرَ ابْتَدَعُوهَا. اہل بدعت نے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا. یہ طریقہ جو بتایا گیا اس طریقے کے علاوہ دوسرا طریقہ اختیار کر لیا، جس طریقے کو انہوں نے ایجاد کیا تھا، اپنی عقل پر گڑھ لیا تھا، ایجاد کر لیا تھا. اعتمدوا علیہا، اس پر وہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. لا یذکرون الحدیث، یہ حدیث کو ذکر نہیں کرتے، یعنی دین میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو دلیل کے طور پر حدیث بیان نہیں کرتے. بل ولل قرآن، بلکہ قرآن کی آیت بھی ذکر نہیں کرتے. فی اصولہم، اور اپنے اصولوں کے اندر ان چیزوں کو ذکر نہیں کرتے. الا للاعتقاد لا للاعتماد، یہ در حقیقت اپنے مطلب کی باتیں قرآن و سنت سے لیتے ہیں اور تائید اور متابعت کی باتیں لے لیتے ہیں، اپنی مرضی کی باتیں لے لیتے ہیں، اور جو باتیں ان کی مرضی اور ان کے عقل اور ان کی رائے کے اور ان کے فتوے کے خلاف ہوتی ہیں ان کو کنارے کر دیتے ہیں. شیخ الاسلام جو دوسرے شیخ الاسلام ہیں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہؤلاء وان اقروا بالفاظ الوحی، اہل بدعت اگر وحی کے الفاظ کا اقرار کرتے ہیں فقد کذبوا بمعانی آیاتہ وجحدوا حقائقها، تو وہ وحی کے الفاظ یعنی آیتوں کا اقرار کرنے کے باوجود اس کے معانی کا انکار کر دیتے ہیں، معانی کو جھٹلا دیتے ہیں اور اس کے حقائق کا انکار کر دیتے ہیں. ولہذا اتفق السلف علی تسمیتہم اہل الاہواء، اسی وجہ سے اہل سلف کا، سلف صالحین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل بدعت کو اہل اہوا کہا جائے. اہل اہوا یعنی اپنے نفس پرستی کرنے والے، اپنی مرضی کی باتوں کو لے کر کے چلنے والے. وَأَخْبَرُوا أَنَّ سَبَبَ ظُهُورِهِمْ خَفَاءُ السُّنَنِ، اور ان لوگوں نے یعنی اسلاف امت نے اس بات کی خبر دی ہے کہ ان کے ظاہر ہونے کا بنیادی سبب سنتوں کا ان کے اوپر مخفی ہونا ہے، سنتوں کا ان کے اوپر مخفی ہونا. کما قال عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ فرماتے ہیں اذا خفیت السنہ ظہرت الاہواء واذا قل العلم ظہر الجفا. فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہ جب سنت مخفی ہو جاتی ہے، سنت چھپا دی جاتی ہے یا سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے، سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے بجائے کنارے کر دیا جاتا ہے، ظہرت الاہواء، تو ایسی صورت میں ہوا پرستی ظاہر ہوتی ہے، یعنی بدعتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. وَإِذَا قَلَّ الْعِلْمِ، اور جب علم کم ہوتا ہے تو ظَهَرَ الْجَفَا، تو سختی، جہالت اور انتشار اور شدت پھیل جاتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ایسی چیز ایجاد ہوتی ہے جو دین کے نام پر ایجاد کی جائے، بدعت کو رواج دیا جاتا ہے، تو سنت دنیا سے مٹ جاتی ہے. اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ سنت کو زندہ کرنے کا کام کریں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا تَجِدُ كَثِيرًا مِنْ هَؤُلَاءِ، ان اہل بدعت میں سے بہت سارے لوگوں کو تم دیکھو گے لا يحب تبلیغ النصوص النبویہ او اظہارها و اشاعتها، فرماتے ہیں
کہ اہل اہوا کو یا بدعتیوں کو تم دیکھو گے کہ یہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کو ظاہر کریں یا اس کی نشر و اشاعت کریں. وقد یشترطون فی اماکن یقفونها ان اللہ یقرأ فیہا احادیث الصفات. کہتے ہیں کہ اہل بدعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شرط کر دیتے ہیں کہ بہت سارے مقامات پر سنت کو یا حدیث رسول کو بیان نہ کیا جائے اور احادیث صفات کا تذکرہ نہ کیا جائے. یہ اہل بدعت کا وتیرہ ہے. ایسے ہی امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قلت لاحمد، انہوں نے کہا کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، ان سے پوچھا کہ استعرت کتابا فیہ اشیاء ردیئہ، میں نے ایک کتاب کسی سے لی ہے، اس کے اندر بہت غلط قسم کی باتیں ہیں، ردی قسم کی باتیں ہیں. ترى ان اخرقہ او احرقہ، آپ کیا رائے دیتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا میں اس کتاب کو پھاڑ دوں یا اس کتاب کو جلا دوں؟ قال نعم، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس کو پھاڑ دو یا اس کو جلا دو، کیونکہ اس میں بدعتی افکار پائے جاتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عبرت حاصل کرنے کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی، کوئی نسخہ دیکھا، اکتتبہ من التورات، جس کی کچھ باتیں تورات سے نوٹ کی گئی تھی، وَأَعْجَبَهُ مُوَافَقَتُهُ لِلْقُرْآنِ، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عبارت اس وجہ سے پسند آ گئی تھی، تورات کی وہ عبارت یا وہ باتیں، کیونکہ اس کے اندر قرآن مجید کی موافقت تھی، یعنی وہ باتیں قرآن مجید سے میل کھاتی تھی. فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا رنگ بدل گیا. حتی ذهب به عمر الى التنور، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نسخے کو لے کر کے تنور کے پاس گئے، جس کو اردو میں تندور کہتے ہیں، تنور کے پاس گئے. فَأَلْقَاهُ فِيهِ، اور اس نسخے کو اس کے اندر پھینک دیا. فَكَيْفَ لَوْ رَأَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ غور و تدبر کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ چیز دیکھی ہوتی کہ ما صنف بعدہ من الکتب، کہ آپ کے بعد جو کتابیں تصنیف کر لی گئیں، لکھ دی گئیں، التی یعارض بعضها ما فی القرآن والسنہ، جس کے اندر لکھی گئی بعض باتیں قرآن و سنت سے معارض ہیں یا اس کے مخالف ہیں. واللہ المستعان، اللہ رب العالمین ہمارا تعاون فرمائے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ لیا ہوتا، وہ تو ایک نبی پر نازل کی گئی کتاب سے نوٹ کی گئی کچھ ایسی باتیں تھیں جو قرآن کی مطابقت میں تھیں، قرآن کے موافق تھیں، تو آپ غضبناک ہو گئے اور اس کتاب کو تنور میں پھینکنا پڑا. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کے اندر کوئی ایسی بات دیکھتے جو قرآن و سنت کی مخالفت میں ایجاد کر لی گئی ہو، تو آپ کتنے غضبناک ہوتے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو سامنے رکھ کر کے صحیح انداز سے قرآن و سنت کی جانب رجوع کریں، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. اور اہل بدعت کے بارے میں یہ جو ضابطہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، اس ضابطے کو ہمیشہ سامنے رکھیں کہ اہل بدعت سے علم شرعی حاصل نہیں کیا جا سکتا. اہل بدعت ہوں یا گمراہ لوگ ہوں یا ہوا پرستی کرنے والے لوگ ہوں، نہ ہی ان کے مواعظ اور ان کے دروس اور ان کی تقریریں یا ان کی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں، نہ ہی ان کے افکار کو تحریری شکل میں، تقریری شکل میں، آواز کی شکل میں، تعاون کی شکل میں نشر کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کی کتابوں کی جانب احالہ کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ایک چیز کا تذکرہ میں درس کے اخیر میں کرتا چلوں، وہ ذکر یہ ہے کہ بعض بڑے علماء، کبار علماء ایسے ہیں جن سے بعض جزوی مسائل میں کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں انہوں نے اہل بدعت کے افکار کو اختیار کر لیا. جیسے بعض بڑے علماء، میں یہاں نام کی تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے بارے میں جواز کے قائل تھے. ایسے ہی بعض ایسے علماء ہیں جنہوں نے سید قطب وغیرہ کی تعریف کر دی ہے. بلکہ ابھی یہ مسئلہ چلا تھا شیخ علامہ بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے ترنم کے ساتھ تقریر کرنے کے بارے میں جو موقف اختیار کیا ہے اس کو بدعت کہہ رکھا ہے. تو اس کی حمایت کرنے والے یہ چیز ابھار رہے ہیں کہ انہوں نے سید قطب کی بھی تعریف کر رکھی ہے، جبکہ سید قطب کی تعریف کے بارے میں علامہ بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا موقف حادثاتی ہے. حادثاتی ہے یعنی کسی چیز کے رد عمل میں پیدا ہوا ہے. ان کی کتابوں کو، ان کی تالیفات کو، ان کے افکار کو، ان کے فتاووں کو آپ کھنگال ڈالیں، کہیں پر بھی اس ایک موقف کے علاوہ کوئی دوسرا موقف نظر نہیں آئے گا جس میں انہوں نے اخوان المسلمین کی تعریف کی ہو. اور اس کے بعد کبار علماء نے اس موقف کو اختیار کرنے کے نتیجے میں ان کے اوپر رد بھی کیا ہے. اب ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگ کبار علماء پر بعض جزوی غلطیوں کی وجہ سے، جو غلطیاں حادثاتی ہیں یا کسی سبب یا کسی رد عمل کی وجہ سے بشری تقاضے سے سرزد ہو گئی ہیں، اس کی بنیاد پر ان کی ساری خدمات کو نکار دیں یا ان کے اوپر اتہام تراشی کریں، یہ علماء کی شان کے خلاف ہے. بعض چیزوں میں
علماء سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور یہ غلطیاں ہونا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ کمال صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے، انسان غلطیوں کا پرندہ ہے، وہ غلطیاں کر سکتا ہے، لہذا علماء کی کچھ ایسی غلطیاں جو ان کی خوبیوں کے بالمقابل معمولی ہوں، ان کی توجیہ و تعویل کر کے ان پر خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ علماء کی قدردانی کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ایسی غلطیوں پر اسی پائے کے بڑے علماء تنقید کرتے ہیں تو ان علماء کو تنقید کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اہل بدعت سے، اہل بدعت کے افکار سے، ہر قسم کے غلط افکار سے بچنے کی اور دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، علماء سنت کا، کہ اہل بدعت کی مہاجرت یعنی ان سے دوری اختیار کرنا، اور ان سے معادات یعنی ان سے عداوت اور دشمنی رکھنا، اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں پر غور و تدبر کر کے بدعات اور اہل بدعت سے، اہل اہوا سے، اہل ضلال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔